بسم الله الرحمن الرحیم. Your Excellence, معزز سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، معزز سربراہان مملکت و حکومت، خواتین و حضرات، یہ میرے لیے نہایت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں اقوام متحدہ کی 80ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہا ہوں، ایسے وقت میں جب ہماری دنیا ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ اس اصول پر قائم ہوئی تھی کہ دنیا میں امن و سلامتی اور ترقی کو فروغ دیا جائے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد۔ اقوام متحدہ دراصل ہمارے اسی مشترکہ خواب کی علامت ہے جس میں عالمی نظام حکمرانی بین الاقوامی قانون و انصاف اور مساوات پر مبنی ہو۔ آج 80 سال گزر جانے کے بعد ہمیں اس مقام پر بہتر طور پر ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یہ جواز تلاش کرنا کہ ہم آج بھی بہتر طور پر کیوں ساتھ کھڑے نہیں۔ دنیا بھر میں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسانیت ایسے وجودی خطرات سے دوچار ہے جنہیں ہم صرف مکالمے، تعاون، اتحاد اور مشترکہ مقصد کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، مگر افسوس کہ شراکت داری کو مضبوط کرنے اور سماجی یکجہتی بڑھانے کے بجائے ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں سخت مقابلہ اور غیر یقینی عالمی حکمرانی نے جنم لیا ہے، جہاں کبھی یہ سوال ہوتا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا درست ہے، آج طاقت کے بے دریغ استعمال سے تنازعات حل کرنے کی روش اپنائی جا رہی ہے۔ یہ ایک تاریک اور خطرناک راستہ ہے جو اس اصولی عالمی نظام کو خطرے میں ڈال رہا ہے جس پر ہم نے بطور اقوام متحدہ کے رکن ممالک متفقہ طور پر اتفاق کیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں اپنی حکمت عملی پائیدار ترقی کے اہداف پر مرکوز کرنی چاہیے تھی تاکہ 2030 تک کوئی پیچھے نہ رہ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غربت اور بدامنی میں مبتلا ممالک اور آبادیوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ آج اقوام متحدہ کے 30 سے زیادہ رکن ممالک جن میں میرا ملک صومالیہ بھی شامل ہے، تنازعات اور ادارہ جاتی کمزوریوں کے باعث نازک ترین درجے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات نے ان ممالک کی کمزوریوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ شہروں کی آبادی تاریخ میں سب سے تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے، جس کی بڑی وجوہات تنازعات، موسمیاتی بحران اور دیہی علاقوں میں روزگار کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کی عدم تحفظ ایک جان لیوا چیلنج بن چکی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق اس وقت 67 ممالک میں 3 کروڑ 90 لاکھ لوگ شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ حقائق نہ صرف چونکا دینے والے ہیں بلکہ ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی پائیدار ترقی کے اہداف کے مطابق اجتماعی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر کثیر الجہتی تعاون، یکجہتی اور مشترکہ اقدامات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، صومالیہ بطور غیر مستقل رکن سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے دنیا میں امن و استحکام اور ترقی کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ہم مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ میں امن کے حل تلاش کرنے کے لیے تمام اراکین کے ساتھ سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ صومالیہ فلسطینی عوام کی مسلسل مشکلات پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں بشمول غزہ میں جاری تشدد، بے دخلی اور محرومی ہماری اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور فوری اقدام کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم فوری اور مستقل جنگ بندی، انسانی امداد تک بلا روک ٹوک رسائی اور 2 ریاستی حل پر ازسر نو عزم کا مطالبہ کرتے ہیں، جو مشرق وسطی میں منصفانہ اور دیرپا امن کا واحد حل ہے، امن کا واحد راستہ ہے۔ صومالیہ کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی ملک کی خود کی کوششیں اور عالمی یکجہتی کس طرح اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہیں۔ 2012 سے شروع ہونے والا ہمارا سفر ایک ایسی قومی کوشش تھی جسے مخلص عالمی شراکت داروں نے سپورٹ کیا، اور آج دنیا کے سامنے صومالیہ ایک زندہ مثال ہے کہ مل کر کام کرنے سے دنیا زیادہ محفوظ اور بہتر بن سکتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہم آخری دہشت گرد کے گروہوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور پائیدار قومی سلامتی کا ڈھانچہ تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر انتہا پسند نظریات، جھوٹی مہمات اور مالیاتی نظاموں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں جو عالمی دہشت گردی کو سہارا دیتے ہیں۔ میں اپنی افواج اور مقامی دفاعی فورسز کی قربانیوں، حوصلے اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے الشباب اور داعش جیسے خطرناک دہشت گردوں کا
مقابلہ کیا۔ ہم اس جدوجہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اپنے ملک، خطے پر، براعظم اور دنیا بھر میں مکمل کامیابی اور ہم آہنگی حاصل نہ کر لیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری حکومت نے صومالیہ میں 57 سال بعد عوامی ووٹ کے ذریعے انتخابات کے انعقاد کا تاریخی سفر شروع کیا ہے۔ صومالیہ افریقہ کی پہلی جمہوری ریاست تھی اور آج ہم دوبارہ شمولیتی حکمرانی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انتخابی عمل جاری ہے اور 40 سے زیادہ سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ ہمارا تجزیہ ہے کہ عوام کی قیادت میں اور قانون کی حکمرانی کے تحت چلنے والی حکمرانی ہی ایک خوشحال اور متحد قوم بنا سکتی ہے۔ ترقیاتی اہداف دراصل عزت، انصاف اور مساوات کا راستہ ہے جو انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور سب سے زیادہ کمزور طبقوں کے لیے سماجی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک شدید قرضوں، مہنگے قرضوں اور بار بار آنے والے بحرانوں کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کٹوتیوں کی زد میں آ رہی ہے۔ یہ صورتحال پائیدار نہیں ہے۔ صومالیہ اپنی معیشت کی ذمہ داری خود لے رہا ہے۔ ہم قرضوں میں ریلیف کے بعد حاصل کامیابیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، مقامی وسائل بڑھا رہے ہیں، مالی نظم و ضبط قائم کر رہے ہیں اور شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی جغرافیائی حیثیت اور قدرتی وسائل کو خطے اور دنیا کے ساتھ تجارت میں استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم مشرقی افریقی برادری میں شامل ہوئے ہیں اور افریقی براعظمی فری ٹریڈ ایریا کی پالیسیوں کی توثیق کر رہے ہیں۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، حالانکہ عالمی آلودگی میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن خشک سالی، سیلاب اور سمندر کی سطح بلند ہونا ہماری زندگیاں اجاڑ رہے ہیں۔ ہم نے قومی موسمیاتی پالیسی اپنائی ہے اور قومی سطح پر موسمیاتی فنڈ قائم کیا ہے تاکہ وسائل براہ راست عوام تک پہنچ سکیں، لیکن عالمی سطح پر مالی امداد تک رسائی نہایت سست اور پیچیدہ ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ امداد سستی، قابل بھروسہ اور منصفانہ ہونی چاہیے۔ فرنٹ لائن پر موجود ممالک جیسے کہ صومالیہ کو اس بحران کا مقابلہ تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آخر میں جنرل اسمبلی کی 80ویں سالگرہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے اجتماعی عزم کا جائزہ لیں۔ ہم نے MDGs سے SDGs تک کا سفر طے کیا، مگر وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور 2030 قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا اگلا مشترکہ خواب کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بہتر طور پر ساتھ کا مطلب ہے مشترکہ ملکیت، مشترکہ ذمہ داری اور منصفانہ اور لچکدار مستقبل میں حقیقی شراکت۔ یہی پائیدار ترقی کی حقیقی ضمانت ہے۔ شکریہ۔ and fair future for all. I thank you.